آج ہم آپ کی خدمت میں براس ٹیکس پروگرام کا ایک خصوصی ایڈیشن پیش کر رہے ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زید حامد صاحب، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج وہ ایک بہت ہی مختلف زاویے سے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور اس موضوع کے متعلق بجائے اس کے کہ میں کچھ بتاؤں آپ کو ناظرین، میں زید حامد سے کہوں گا کہ وہی آپ کو اس کے متعلق بتائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ کیجیے۔ نہیں، ہم نے اپنے پچھلے 17 پروگرام براس ٹیکس کے جو ہم نے کیے ہیں ان میں ہم نے تاریخی طور پر ان تمام اسباب کا مطالعہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے آج دنیا میں جیو پالیٹکس یا جیو اسٹریٹجی یا دنیا کے اندر جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد کیا تھی۔ ہم نے ان کو پولیٹیکل ڈائمینشن سے دیکھا، ان کے سیاسی نقطہ نظر سے ہم نے ان کو دیکھا کہ حالات کہاں پہنچے، ڈپلومیٹک نقطہ نظر سے ان کو دیکھا، فوجی نقطہ نظر سے ان کو دیکھا، مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا، اور آج ہمیں ایک غیر معمولی موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے کیونکہ اپنے اس کام کی ریسرچ کے سلسلے میں یہ بار بار یہ پہلو ہمارے سامنے آ رہا تھا اور ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے۔ آج ہم جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کے اس ڈائمینشن کی بات کریں گے جس پر اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی گئی۔ یعنی اگر ہم اس کو واضح کریں کہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی اسپرچل ڈائمینشن آف جیو اسٹریٹجی اینڈ جیو پالیٹکس، یعنی جیو اسٹریٹجی، جنگی حکمت عملی اور سیاست کے روحانی پہلو کیا ہیں، روحانی فورسز یا اسپرچل فورسز کیا ہیں، وہ اس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، تاریخ اسلام میں ان کا کیا کردار رہا ہے، ہمارے بڑے جو گزر کے گئے ہیں جنہوں نے قومیں تاریخیں مرتب کی ہیں، ہسٹری کریٹ کی ہے، جنگیں کیمپینز بلڈ کی ہیں، قوموں کو فتح کیا ہے، سویلائزیشن ترتیب دی ہیں، انہوں نے اسپرچل فورسز کا کس طرح استعمال کیا، روحانی قوتوں نے ان کا ساتھ کس طرح دیا، یہ ہیں کیا، ایلیمنٹس کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ فورسیں ٹریگر ہوتی ہیں یا استعمال میں ہوتی ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سنت میں کیا ہے، سیرت پاک کیا کہتی ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ دیکھیے ایک بات بالکل ہم آپ کو واضح کریں کہ ہم ایک حادثاتی دنیا میں نہیں رہتے، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں کئی فورسز انٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس کا روحانی بھی ہے، سپر نیچرل بھی ہے، جس کو انگریزی میں آپ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز بھی کہتے ہیں۔ وہ فورسز ہیں جو کلیرووائنس ہیں، کلیرو سینسیشنز ہیں، کلیرو آڈینس ہیں، ٹیلیپیتھی ہے، یا اس کے علاوہ ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی ہے ان فورسز کی، اور یہ ماڈرن ریکگنائز سائنسز ہیں۔ اب ماڈرن سائنس اس پہ کام بھی کر رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اپنی تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس کثرت سے مثالیں قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں اس بات کی کہ جب بیٹل فیلڈ میں ڈیسائسو فورسز نے جو رول پلے کیا وہ اسپرچل تھیں۔ یعنی یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیاد قرآن ہے، بنیاد سنت ہے، بنیاد سیرت ہے اور بنیاد تاریخ اسلام ہے۔ ہم اس کی مثالیں دیں گے آپ کو۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ایونٹس اب ہو رہے ہیں ان ایونٹس کی بہت گہری تاریخ، بہت گہرا واقعات یہ پیوستہ ہیں قرآن اور سنت میں، اور ہم کو جو میسجز وہاں سے ملتے ہیں آج اس کو ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے ماڈرن جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی میں، ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ایونٹس ہوتے چلے آ رہے ہیں مستقبل میں وہ کس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے جب ہم اسپرچل فورسز کی بات کرتے ہیں، یعنی روحانی قوتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف رول ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسپرچل فورسز استعمال ہوئی ہیں موٹیویشن ٹو انکریز دی موٹیویشن لیول آف دی فورسز، یعنی ان کو حوصلہ دلانے کے لیے، ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ان کا جو مشن ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے نتیجے میں کامیابی یقینی ہے۔ نمبر 2، اسپرچل فورسز استعمال ہوئی ہیں ایز اے سورس آف انٹیلیجنس، یعنی روحانی طور پہ خبریں پہنچانے کے لیے کہ جس کو ڈیسائسولی مسلمان آرمیز نے یا مسلمان کمانڈرز نے یا رولرز نے استعمال کیا ہے اپنی اسٹریٹجی کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس روحانی انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ان کو روحانی قوتوں کی طرف سے دی گئی۔ اور تیسرا ایلیمنٹ وہ ہے کہ جب روحانی قوتیں براہ راست استعمال ہوئی ہیں میدان جنگ میں ڈیسائسو فیکٹر کے طور پہ، جنہوں نے فیصلہ کن جنگ انہوں نے لڑی ہے۔ یعنی یہ 3 عجیب و غریب باتیں ہیں، لیکن اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ڈائریکٹ اور ٹوٹل کمپریہنسو انوالومنٹ اسپرچل فورسز کی ہوئی ہے، اس کی ایک مثال الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل قرآن پاک میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک ابرہا کا لشکر آتا ہے، یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں کہ ایک بہت بڑے آرمڈ ڈویژن کے ساتھ وہ آتا ہے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، ٹینکوں کا ایک ڈویژن، زمانے کے ٹینک ہاتھی تھے، ٹینکوں کا ڈویژن لے کے وہ آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور ظاہری طور پر کوئی فورسز اس وقت مکہ کے پاس، مسلمان نہیں تھے اس وقت تو مکہ کے مشرک تھے ایون، لیکن اگر ہم ادب سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سٹیکس بہت زیادہ انوالو تھے وہاں پہ کیونکہ خانہ کعبہ تباہ ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے
ابرہا کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ابابیل بھیجے، پرندے بھیجے، چڑیاں بھیجی جن کے ہاتھوں میں، جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، اور انہوں نے کنکریاں مار کر ابابیل کے لشکر کو تباہ کیا. یہ فیکٹر قرآن میں درج ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ کیسی ہسٹری ہے ہماری. یعنی اگر ہم سمپل لفظوں میں آج کی ماڈرن لینگویج میں بات کریں، دا اسپرچل فورسز ور یوزڈ ان اے ڈیسائسو مینر ٹو ڈیفیٹ ان آرمڈ ڈویژن. یعنی اسٹریٹجک ایئر فورس رول میں استعمال کیا گیا ابابیلوں کو، جنہوں نے ایک آرمڈ ڈویژن کو تباہ کیا اور ابرہا کا لشکر تباہ ہو گیا. سو دوسرے اسپرچل فورسز جہاں پہ دخل اندازی کرتی رہی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں اور ایک بادشاہ بھی ہیں. ان کے واقعات قرآن نے ترتیب سے بیان کیے ہیں، اور جو فورسز ان کے زیر استعمال میں تھیں، اس میں جنات بھی تھے، ان میں مختلف جانور بھی ان کے استعمال میں تھے، ہدہد بھی ان کے لیے خدمت کرتا تھا، ہوا ان کے حکم پہ چلتی تھی. یعنی فزیکل ایلیمنٹس جو تھے، جو ماحول تھا، جو اطراف میں آس پاس آپ کے جانور تھے، مخلوق تھی، دوسری مخلوق تھی جو انسان کو ظاہر نظر نہیں آتی اور انسان کی ظاہری فورسز کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ روحانی طور پر اللہ کے اس نبی کے قبضے میں تھی. اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان مثالوں سے جن کو ہم نبی کے معجزات کہتے ہیں. یعنی معجزات بیسکلی اگر آج کی لینگویج میں اس کو آسان لفظوں میں استعمال کریں تو وہ اسپرچل فورسز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اس دنیا کی فزیکل ڈائنامکس کو تبدیل کرنے کے لیے. یہ ایک آسان ایک ڈیفینیشن اس کی جو ایک مسلمان کے لیے سمجھنا آسان. سورہ کہف میں ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ کی اسپیشل ڈیوٹی پہ خضر علیہ السلام ہے. خضر علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں دنیا کوئی نہیں جانتی، لیکن قرآن ان کے بارے میں تعارف یہ کراتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے جن کو اللہ نے کوئی خاص علم عطا کیا تھا. یعنی وہ ایک ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب جلیل القدر نبی، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں تھا. انہوں نے خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور خضر علیہ السلام نے پھر جو کچھ کیا، کشتی توڑی، بچہ قتل کیا، دیوار بنا دی، وہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ ایک غیر معمولی ایونٹس تھے کہ جو ایک روحانی دنیا سے آپریٹ کیے جا رہے تھے. اسی طرح ہم اگزامپل دیتے ہیں غزوہ بدر کی. قرآن پاک میں سورہ انفال پوری غزوہ بدر پہ اتری ہے. وہ پورے واقعات جو غزوہ بدر سے پہلے اس کے بعد ہوئے اور غزوہ بدر کے دوران میں. ایک جو بہت اہم نقطہ اس میں سمجھنے کا ہے، ابھی پچھلے دنوں ہمیں اتفاق ہوا بدر وزٹ کرنے کا. یعنی بدر کے میدان جنگ اگر آپ سعودی عرب جا کے اس کو وزٹ کیجئے تو میدان جنگ کے پاس انہوں نے دیوار پر بہت بڑا نقشہ لگایا ہوا ہے جس میں پوری بیٹل آف بدر ریکریٹ کی ہے انہوں نے. ایک طرف مسلمان فوجیں آ رہی ہیں جو نقشہ دکھایا ہے کہ روٹ مسلمان فوجوں کا یہ ہے، دوسری طرف نیچے سے کفار کی فوجیں جو اوپر آ رہی ہیں. اس نقشے میں ایک تیسری فوج بھی بنی ہوئی ہے جو داہنے طرف سے آ رہی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے نزول الملائکہ، ملائکہ کی فوجیں یہاں سے اتری ہیں. قرآن پاک میں سورہ انفال میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ میں صف در صف فرشتوں کی فوجیں نازل کی جنہوں نے فورس ملٹی پلائر کے طور پہ کام کیا، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تھی، بٹ دے پارٹیسپیٹڈ اینڈ دے کلڈ دی کفار. یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہماری مراد یہ ہے، دس از واٹ وی مین. جب ہم اسپرچل فورسز کی بات کرتے ہیں، جنگ بدر ایک فزیکل ایونٹ ہے. جنگ بدر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے بھی مسلمان عروج پہ تھے. یعنی ایک فارورڈ پالیسی ڈپلوائے کی گئی، مسلمان بدر سے نکلے 150 کلومیٹر آگے تک گئے، میدان جنگ میں آگے جا کے فارورڈ پالیسی ڈپلوائے کر کے کفار کے لشکر کو روکا. ملٹری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے اٹ واز بریلینٹ. ہائر گراؤنڈ پہ پہلے سیکیور کیا گیا، ریتیلا گراؤنڈ دشمن کو دیا گیا، پانی کے کنووں پہ چشمے پہ پہلے قبضہ کیا گیا. یعنی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد اسپرچل فورسز کو انووک کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور مشہور دعا ہے کہ جب آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر آج اس دن یہ فوج تباہ ہو گئی جو 313 نکلے ہیں تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. سو دا ڈیسائسو فیکٹر واز دس کہ دین اللہ سیز اس دعا کے نتیجے میں نے فرشتے بھیجنا شروع کیے. ناؤ دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے کہ کیا جب ایک ملٹری اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے، کیا جنگی حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اس میں اسپرچل فورسز کا کیا رول ہوتا ہے، وہ اسپرچل فورسز کس طرح ٹریگر کی جا سکتی ہیں. جب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ بدر میں ان کی ڈپلائمنٹ کی گئی، جب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا گیا، تو ہمارے اس وقت کے صحابہ نے اور اس وقت کے بعد میں آنے والے مسلمان بادشاہوں نے اور شہنشاہوں نے اور وہ سلطنتیں اور حکومتیں جو مسلمانوں کی بنی، انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی کو ڈیزائن کرنے میں اور ڈیولپ کرنے میں ان اسپرچل فورسز سے کیا کردار کیا. یہ بہت اہم موضوع ہے، غیر معمولی موضوع ہے. اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سم پیپل ول بی شاکڈ آؤٹ آف دیئر وٹس، لیکن دس از سم تھنگ دیٹ وی کی ناٹ ڈینائی فار دا سمپل ریزن کہ یہ قرآن اور سنت اور ہماری تاریخ کا ایک اتنا بڑا حصہ ہے. اٹ از انڈسپیوٹڈ، اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی، بات کی جا سکتی. آئیے تھوڑا سا ہم اس پہ آتے ہیں کہ روحانی قوتوں کے فارمز کیا ہوتے ہیں، کس کس شکل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں اور تاریخ اسلام ان فورسز کو استعمال کیا. سب سے بڑھ کر ملائکہ، اینجلز. یعنی جنگ بدر کی مثال تو بہت واضح ہے اس میں کہ جب خود اللہ سورہ انفال میں کہہ رہا ہے کہ ون آفٹر انادر دی فورسز کیم ڈاؤن، دے جوائنڈ دی مسلم فورسز اینڈ دے
collided with they clashed with the kuffar. Then जिन्नात हैं, जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है, कुरान से कोई डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौजों में इस्तेमाल होते रहे, काम करते रहे, खिदमत करते, ड्यूटी करते थे उनके लिए. फिर इंसान, ऐसे इंसान जो स्पेशल ड्यूटीज पे होते हैं, और खिजर अलैहिस्सलाम की मिसाल अगेन सूरह काफ में दी गई है, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की. खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह मियां की स्पेशल फोर्सेज हैं इंसानों में, कि जो ऐसी ड्यूटीज कर रहे हैं कि जो जाहिरन किसी को मालूम नहीं है, बट ही इज ऑन ड्यूटी. उनकी पूरी विजडम है, पूरी हिकमत है. मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी पूछा उनसे कि सब जो कुछ आपने किया क्यों किया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं तुम सबर नहीं कर सकोगे, बिकॉज आई हैव गॉट डिफरेंट नॉलेज. मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज डिफरेंट है, मेरे ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे हैं, मेरा रोल डिफरेंट है, और आई एम बिलोंग टू दी स्पेशल फोर्सेस, और तुम्हारा रोल डिफरेंट है. ये सब कुरान के अल्फाज हैं, यानी इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपनी तरफ से बना रहे हो. देन एनिमल्स, जानवर इस्तेमाल होते रहे अल्लाह ताला की तरफ से. अबाबील की मिसाल हमने आपको दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेशन के लिए, और इस तरह बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं. फिर फोर्सेज ऑफ नेचर, कुदरत, जो जैसा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सैलाब को इस्तेमाल किया गया, इस तरह बहुत सारी कौम में, किसी पे जलजला, किसी पे अर्थक्वेक, किसी पे तूफान. अल्लाह ताला कहता है कि जब मैंने कौमों की डेस्टिनी तबाह करनी थी, उनकी तकदीर तबाह कर दी, इनको मैंने तबाह कर देना था, तो मैंने नेचुरल फोर्सेज भी इस्तेमाल किए. वो भी अल्लाह की स्पिरिचुअल फोर्सेज हैं, वो इस्तेमाल होती हैं, डायरेक्ट इंटरफेयर करती हैं अल्लाह ताला की तरफ से. वो अल्लाह मियां की आर्मीज हैं, अल्लाह मियां के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, अल्लाह मियां के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, वो इस्तेमाल करता है. वो फोर्सेज जो तारीख में इस्तेमाल होती चली आई हैं. आए अब हम आपको कुछ और मिसालें देते हैं. इट्स अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल. कुरान में एक सूरत है सूरह रोम के नाम से, और वो सूरत शुरू इस बात से होती है कि गलबत रोम, रोमन्स को शिकस्त हो गई. वाकया ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बताएं कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जब मक्के में, उस वक्त तो बिल्कुल बेसिक मुस्लिम कम्युनिटी थी, और पर्शियन और रोमन एम्पायर्स दो सुपर पावर्स थी. देयर वर टू सुपर पावर्स एट दैट टाइम, वर पर्शियन एंड रोमन एम्पायर्स. और उन दोनों एम्पायर्स का आपस में क्लैश होता है. देखिए, जिस तरह आज के दौर में हमने डिस्कस किया था कि आज भी फोर्स रीपोजिशनिंग हो रही है सुपर पावर्स के दरमियान. नेटो ब्लॉक है, एससीओ ब्लॉक है, फोर्स रीपोजिशनिंग हो रही है. जगह जगह इनको, कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन था और अमेरिकन थे, इनके क्लैशेस होने का अंदेशा. और हमने सारा प्रोग्राम, पिछले 17 प्रोग्राम जो अपने किए हैं, यही समझने के लिए किए हैं कि ये फोर्स रीपोजिशनिंग के नतीजे में दुनिया की शक्ल क्या निकलने वाली है आगे. और अब हम जो चीज देखेंगे वो ये कि क्या जो हमने इंटेलेक्चुअल एनालिसिस किया है, बिल्कुल अकली बुनियादों पर अपनी दुनिया को आसपास सामने रखते हुए जो हमारा एनालिसिस है, वो अल्लाह ताला के दिए हुए इस रूहानी एनालिसिस से कितना कन्वर्ज करता है. अगर रूहानी फोर्सेस भी उसी बातों की तरफ से, इंटेलिजेंस उसी सोर्सेज की तरफ इशारा कर रही है जो हमारे इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है, इट मींस कि वो इवेंट्स होने जा रहे हैं. इट मींस कि वो डिसाइसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एनालिसिस और स्पिरिचुअल एनालिसिस जब कंबाइन कर जाता है, दैट मींस इट्स फैसिनेटिंग, समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन. लिहाजा कुरान में वो आयत लिखी गई, गलबत रोम, पूरी सूरह रोम शुरू उस पे होती है, और आगे वो आयत सूरतें इस तरह चलती हैं कि रोमन्स को शिकस्त होती है, पर्शियंस जीत जाते हैं. फिर अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि चंद सालों के बाद, यानी विद इन 10 ईयर्स, रोमन्स जीतेंगे और पर्शियंस को शिकस्त होगी, और उसके नतीजे में मुसलमान बहुत खुश हो जाएंगे. नहीं, अपरेंटली अगर देखें तो एक इवेंट हुआ है हिस्ट्री में, दो सुपर पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो लड़े हैं. मुसलमान सिर्फ मक्का में, मुसलमानों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि रोमन और पर्शियंस आपस में लड़े और कोई जीते और कौन हारे, और अल्लाह ने कुरान में इसका क्यों जिक्र कर दिया? क्या अल्लाह में समझाना चाह रहा है इसका? व्हाट इज द विजडम ऑफ दोज वर्सेस? द विजडम ऑफ दोज वर्सेस इज कि हमारे दीन का हिस्सा है ये कि हम ग्लोबल जियो स्ट्रेटजी पे निगाह रखें, सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट सिनारियोस को स्टडी करें, और उसके नतीजे में जो अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, मुसलमान उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करके अपना रास्ता निकालें. ये हमें हुक्म सूरह रोम से दिया जा रहा है. दिस इज द विजडम ऑफ दैट वर्स दैट वी आर गेटिंग हियर. सो व्हाट हैपेंस इज, मुसलमान क्यों खुश हो जाएंगे जो कहा गया? वो इसलिए कि पहले पर्शियंस ने रोमन्स को मारा, रोमन्स को शिकस्त हुई, रोमन्स रीग्रुप होते हैं और पर्शियंस को मार. नतीजे में यह होता है सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट में कि दोनों तहजीबें, दोनों सिविलाइजेशंस कमजोर हो जाती हैं. जब दोनों सिविलाइजेशंस कमजोर होती हैं तो यह सिग्नल है मुसलमानों के लिए कि दिस इज टाइम फॉर यू टू ब्रेक आउट, दिस इज द टाइम फॉर यू कि तुम जाओ, दोनों को कैप्चर करो. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद इन 20 ईयर्स. इसकी हम एक और मिसाल आपको देते हैं. हिजरत का वक्त याद रखिएगा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत फरमा रहे हैं मक्का से मदीना. जाहिरन इससे ज्यादा होपलेस टाइम और कोई नहीं हो सकता था. नहीं, जान बचा के जा रहे हैं ना, एक गार में छुपे हुए, मकड़ी ने जाला लगा दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए, अगेन स्पिरिचुअल फोर्सेज आई हैं डिफेंड करने के लिए, क्योंकि जाहिरन फोर्सेज कोई नहीं थी वहां. आप हिजरत करने के जा रहे हैं मदीने की तरफ. रास्ते में वाकया हमारा हर बच्चा जानता है कि वो सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे आते हैं और घोड़े पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करना चाहते हैं, और आखिर जब उनका घोड़ा गिरता है, वो पूरा वाकया हमें मालूम है. उसके बाद सुराका मुसलमान हो जाते हैं.
اب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا. حضور ان سے فرماتے ہیں سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا؟ اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل الفاظ میں حضرت سراقہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ود ان یور لائف ٹائم تم پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے, پرشین بادشاہ کے خزانے آئیں گے, وہ تمہارے پاس پہنچیں گے اور تم ان کو لے کے اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. رزلٹ پہلے بتا دیا گیا ہے. کس وقت؟ جب ہجرت ہو رہی ہے, ابھی ہجرت شروع بھی نہیں ہوئی ابھی. اس وقت جب ہوپلیس سچویشن ہے, دنیا نے اگر یہ بات اگر کسی اور کے سامنے آپ کہیں اٹس ناٹ پاسبل ٹو بلیو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اسپرچل انٹیلیجنس جو ہماری مراد تھی وہ یہ تھی, دا اسپرچل انٹیلیجنس واز آلریڈی گیون ٹو دا مسلم کمیونٹی کہ 20 سال کے اندر اندر آپ پرشین امپائر کیپچر کریں گے. حضرت عمر کے زمانے میں پرشیا کیپچر ہوتا ہے, اس کے خزانے آتے ہیں, مسجد نبی میں ان کو جمع کیا جاتا ہے. جب وہ ڈھیر لگایا جاتا ہے ان خزانوں کا, تو حضرت عمر سراقہ کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کنگن نکالتے ہیں, سراقہ کے ہاتھ میں پہناتے ہیں, رسول اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ تمہارے. اور سراقہ چیخ چیخ کے روتے ہیں کہ یہ وعدہ مجھ سے اس وقت کیا گیا تھا. دیکھیے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جب آپ کو یہ نتیجہ بتا دیا جائے میدان جنگ کا کہ اس کے نتیجے میں 20 سال بعد آپ یہاں پہنچیں گے اور آپ نے امپائرز کیپچر کر لینی ہے, پھر اس قوم کا موٹیویشن لیول دیکھیے کیا ہوگا, حوصلہ دیکھیے اس کا کیا ہوگا. اس کو تو پتا ہے میں نے شکست ہونی نہیں ہم کو. جب موٹیویشن لیول اس مقام پر پہنچا دیا جائے, جب فورس ملٹی پلائر کے طور پر موٹیویشن اس لیول پہ دے دی جائے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قوم پھر کس دیوانگی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے لے کے چلے گی. یہ ہے اسپرچل فورسز کا کردار موٹیویشن لیول کے لیے, جو ہم نے کہا تھا اسپرچل موٹیویشن. سیکنڈ ہے اسپرچل انٹیلیجنس, جب انفارمیشن کہاں دی. آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کو مثال دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, فیسنیٹنگ حدیث اگین, لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها ونعم الجیش ذلک الجیش. قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل لازماً فتح ہو جائے گا, اور کیا شاندار وہ فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرتی ہے, اور کیا شاندار وہ امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو کیپچر کرے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ مسلمان کانسٹینٹینوپل کیپچر کریں گے, اور اس فوج کو اور اس امیر کو, اس بادشاہ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی جو کیپچر کرے گی جا کے. اب دیکھیے, احادیث دو طرح کی ہیں. جو حضور نے خوشخبریاں دی ہیں یا بشارتیں دی ہیں یا اسپرچل انٹیلیجنس دی ہے, وہ دو طرح کی ہیں. ایک کلوز اینڈیڈ ہے. کلوز اینڈیڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے وقت کا تعین کر دیا ہے کہ اس وقت کے دوران ہوگا, جس طرح سراقہ والی حدیث جو ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم وہ کنگن پہنو گے. اٹ مینس کہ ود ان یور لائف ٹائم, وہ لائف ٹائم کی بات ہو گئی ہے کہ آپ اگلے 20 سال میں, 25 سال میں, 30 سال میں, ڈیورنگ دس پیریڈ آپ نے پرشیا کیپچر کرنا ہے. یعنی ایک ایسے ظاہراً ایک ایسے شخص کی طرف سے کہ جو ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے جا رہے ہوں, جب وہ یہ خوشخبری دے رہے ہوں کسی کو کہ تم نے 20 سال بعد پرشیا کیپچر کرنی ہے. اس طرح آج میں کسی کو کہوں کہ تم نے واشنگٹن میں جارج بش کی گھڑی اتار کے لے آنی ہے, سو اپیرنٹلی پیپل ول سے کہ دس از انسینٹی. بٹ واٹ وی آر ٹاکنگ از سم تھنگ ڈفرنٹ ہے, کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے کانسٹینٹینوپل کے بارے میں فرمائی, لیکن یہ حدیث اوپن اینڈیڈ تھی, اس میں آپ نے ٹائم کا تعین نہیں کیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے صحابہ نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا شروع کی آن دا بیسس آف دس حدیث. پہلے بحری بیڑے بنائے گئے جنہوں نے کانسٹینٹینوپل پہ حملہ کیا, قریب نہیں پہنچ سکے. حضرت معاویہ کے دور میں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے گئے. تمام بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے جو کانسٹینٹینوپل کو کیپچر کرنے کے لیے گیا تھا. اور آپ کو یاد ہے, آپ کو معلوم ہے ایک بات, مدینے میں حضور کی مہمان نوازی کس صحابی نے کی تھی؟ جب حضور کی اونٹنی رک گئی تھی ان کے گھر کے آگے, وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہاں دفن ہے؟ ان کی قبر کہاں ہے؟ وہ کانسٹینٹینوپل, قسطنطنیہ آج کے استنبول میں دفن ہے. ڈو یو نو واٹ اٹ مینس؟ اٹ مینس کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو اتنا ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفارمیشن اور اس انٹیلیجنس اور اس خبر کے اوپر کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور وہ جنتی فوج ہوگی, کہ آپ اس کا حصہ بننا چاہتے تھے. اور تمام مسلمان لشکروں نے جو پلاننگ کی قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کی, ہی واز پارٹ آف اٹ. کانسٹینٹینوپل پہنچے, کیپچر نہیں کر سکے, اس کی دیوار کے باہر انتقال کیا ہے, وہاں دفن ہوئے. آج استنبول میں سب سے خوبصورت زیارت گاہ جو ہے ایوب سلطان ڈسٹرکٹ کہلاتی ہے. حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایوب سلطان ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. وہاں پہ جائیے, اس کو وزٹ کیجئے, اینڈ دیٹ از دا پلیس جہاں پہ ترک بادشاہ تک دفن ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے قدموں میں اپنی جگہ بناتے ہیں وہ. اور صرف حضرت ابو ایوب انصاری وہاں کیسے پہنچے جو مدینے کے میزبان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اس میں آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ قسطنطنیہ مسلمانوں کا ہے اور جو فوج کیپچر کرے گی یہ جنتی ہوگی. حضرت میں آپ کی خلل اندازی کر رہا ہوں. ناظرین, اس وقت ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, اس کے فوراً
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. جی زید، آپ کی بات تو اس وقت مکمل نہیں ہو پائی تھی، جاری رکھیے اپنی. دیکھیے ہم یہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ صرف اس لیے پہنچے تھے اور اس مسلمانوں نے وہ ملٹری ایکسپیڈیشنز ڈیزائن اس لیے کی تھی کہ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے کہ قسطنطنیہ مسلمان کیپچر کریں گے تو مسلمان کریں گے، لیکن یہ اوپن اینڈڈ حدیث تھی، اس میں وقت نہیں دیا گیا تھا. 900 سال تک مسلمان امپائرز ایکسپیڈیشنز بھیجتی رہیں قسطنطنیہ کی طرف اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ شاید وہ جنتی ہونے کی اس بشارت میں شامل ہو جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز، حتیٰ کہ خلیفہ ہارون رشید، they all sent expeditions قسطنطنیہ کی طرف. بنیاد یہ حدیث شریف تھی، لیکن یہ خوش نصیبی اور یہ خوش قسمتی 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح کے لیے تھی. آئیے اب اس کا واقعہ بھی آپ کو تھوڑا سا سناتے ہیں کہ یہاں اسپرچل فورسز نے اس کی کیسے مدد کی. سلطان فاتح قسطنطنیہ کی سیج پہ تھے اگین، جس طرح کیونکہ تواتر سے کئی صدیوں سے مسلمان کوشش کر رہے تھے کانسٹنٹینوپل کو کیپچر کرنے کی، اور سلطان محمد فاتح نے خواب میں ان کو یہ بشارت دے دی گئی، ڈریم ہی saw the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور he saw some spiritual forces who guided him کہ this Constantinople is yours. ان کو یقین کرا دیا گیا کہ قسطنطنیہ آپ کا ہے. اب اس شخص کی دیوانگی کا حال دیکھیں، یعنی لٹرلی ہم دیوانگی اس لیے کہیں گے کہ he threw caution to winds. جو ملٹری اسٹریٹجی کی تمام ڈاکٹرن ہوتی ہیں اس کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا. کانسٹنٹینوپل کو اپروچ کرنے کے لیے سمندر کے راستے زنجیریں لگی ہوئی تھی. There were no passage کہ آپ بیٹل شپس کو، نیول بیٹل شپس کو آپ لے جا کے قسطنطنیہ کے قریب لے جا سکتے. تاریخ انسانی میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ بحری جہازوں کو اس شخص نے خشکی پہ چڑھا دیا، 7 میل تک خشکی پہ گھسیٹتا رہا اور گھسیٹ کے دریا سمندر کی پرلی طرف لے کے پہنچا ان 1 نائٹ، ایک رات میں. اس کو یاد رکھیے گا، آج کل کی میکنائزڈ مشینری کے ساتھ یہ پاسبل نہیں ہے کرنا. اس زمانے کے بڑے بڑے بیٹل شپس کو خشکی پہ گھسیٹ کے 7 میل میں ایک رات میں، اگر دشمن کو پتا چل جاتا تو خشکی پہ جہاز جلا دیے جاتے اس کے. He reached on the other side in front of Constantinople and next morning Muslim artillery was bombing Constantinople and he captured it. Based on this one hadith, based on one dream, جس نے اس کو spiritual motivation دی. آئیں آپ کو دوسری مثال دیتے ہیں، طارق بن زیاد. History has been created on spiritual forces. ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. طارق بن زیاد he launches an attack on Spain. بالکل شروع کی بات ہے، 100-150 سال اسلام کو آئے ہوئے ہیں، مسلمان اسپین پہ اٹیک لانچ کرتے ہیں. ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، I'm not making them up. طارق بن زیاد اپنے بیٹل شپس میں 12,000 آدمی ہوتے ہیں. they are going in Spain which is totally Christian armies, Christian empires are there. راستے میں طارق بن زیاد خواب دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم along with ansars and مہاجرین in battle armor directing طارق بن زیاد ہم اسپین میں جا رہے ہیں، you follow. طارق بن زیاد took it as a sign. ان کو بشارت دے دی گئی کہ this Spain is yours. And then again he did exactly the same thing جو سلطان فاتح نے 900 سال کے بعد کیا تھا. He threw caution to winds. وہاں تمام بیٹل اسٹریٹجیز کے خلاف وہاں پہنچے، بحری جہازوں کو آگ لگا دی. We are not going back. He was so sure either I'll die or I'll capture. مگر اس کی بیسس اسپرچل تھی. اگین وہ جو موٹیویشن لیول تھا اس کا کہ now I have been told in my vision that you are going to capture. جو بنیاد تھی وہ روحانی تھی. مسلمانوں نے تاریخیں مرتب کی ہیں، ہسٹری تبدیل ہو گئی ہے دنیا کی آن دا بیسس آف اسپرچل انٹیلیجنس، اسپرچل فورس ملٹیپلائرز، اسپرچل موٹیویشن، روحانی قوتوں کی بنیاد پر. آئیے ہم اور مثالیں دیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک سی لیے تھے. اینڈ ہی وڈ آلویز ویئر دیٹ کیپ. ایک مرتبہ ایک جنگ میں وہ ٹوپی گر گئی ان سے اور وہاں پہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور وہاں پہ رومنز آ گئے. حضرت خالد بن ولید ڈیزائن اے کاؤنٹر اٹیک، ٹروپس جمع کیے، کاؤنٹر اٹیک کیا، ان کو پیچھے ہٹایا، وہ ٹوپی ریکور کی اور پھر اپنے سر پہ لگائی. بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کچھ مسلمان شہید کروا دیے اس ٹوپی کے لیے. کہنے لگے وہ ٹوپی نہیں تھی، دیٹ از مائی سورس آف اسٹرینتھ، جس کی وجہ سے میں کفار سے لڑتا ہوں. دیٹس دی اسپرچل فورسز آئی گیٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میری ٹوپی میں ہے. تو اس قدر مسلمانوں کو یقین ہونے لگا تھا حضرت خالد بن ولید کی طاقت اور قوت کا کہ کوئی بیٹل، کوئی جنگ وہ نہیں ہارتے تھے اس سیف اللہ کی وجہ سے کہ جو ان کو دے دیا گیا تھا. ہی وانٹڈ ٹو ڈائی ایز اے شہید. 1000 زخم ان کے جسم پہ لگے بٹ ہی ڈائڈ آن ہز بیڈ بیکاز سیف اللہ میدان جنگ میں نہیں ٹوٹی. اسپرچل فورسز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا کمانڈر ان چیف ہونے سے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ شک ہونے لگا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے. اس حد تک ان کی فورس، اس حد تک ان کا اسپرچل انفلوئنس تھا اپنی فورسز پہ.
یہ وہ خالد تھے کہ جن کو جب معزول کیا گیا تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ اب بھی آپ جنگ کریں گے، تو کہنے لگے اگر عمر کے لیے کرتا تھا تو نہیں کروں گا، اگر اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے کرتا تھا تب بھی کروں گا، تب بھی جنگ کروں گا. دس واز دی لیول آف ہیوملٹی آف دیٹ مین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید دوست تھے آپس میں، دے could do whatever they want to each other. لیکن مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ his source of strength was spiritual not physical. Again ایک بہت خوبصورت مثال تاریخ اسلام کی ایک اور دیں گے آپ کو کہ جب تاریخ کا رخ بدل گیا بیکاز آف اے اسپرچل ایکسپیرینس. نور الدین زنگی شام کے بادشاہ تھے، صلیبی جنگیں انہوں نے بڑی، صلاح الدین ایوبی سے پہلے. انہوں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینے میں 2 عیسائی مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور یہ خواب بار بار آتا گیا ان کو. وہ بے چین ہو گئے. ایک ملٹری ایکسپیڈیشن ڈیولپ کیا گیا جو مدینہ آیا شام سے چلتا ہوا. مدینہ پہنچ کے تمام مدینے والوں کو بلایا گیا اور ان کو ریکگنائز کیا سلطان نے کہ ان میں سے کون وہ ہیں 2 شکلیں ہیں جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی. اور 2 عیسائی اس میں سے ریکگنائز کیے گئے. جب ان کی تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کے کمرے سے خندق تھی، ٹرنچ تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف جا رہی تھی، اور وہ وہاں پہ جا کے روضے مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے. سلطان نے ان دونوں کو قتل کرا کے ان کی لاشوں کو جلوا دیا، اور اس کے بعد روضے مبارک کے گرد اتنا گہرا کھدوایا کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور وہاں سٹیل بھروا دیا، لوہا بھروا دیا، اور آج تک وہ جگہ ہے. یہ ایک فزیکل ایونٹ ہے. ایونٹ ٹک پلیس. تاریخ اسلام میں ہر شخص اس کو جانتا ہے. انیشیٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسپرچل انٹیلیجنس جس کو ہم کہیں گے اپنی زبان میں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ڈائریکٹ کیا اس سلطان کو، یو گو اینڈ ڈو دس جاب. یہ تاریخ اسلام کی وہ مثالیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو ہمیشہ ہوتی چلی آئی ہیں. تاریخوں کے رخ سے اسپین اس طرح فتح ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف جو عیسائی آئے تھے ان کو اس طرح ہٹایا گیا. قسطنطنیہ اس طرح فتح ہوا ہے. دیر آر سو مینی مور ایگزامپلز ایز ویل. دیکھیے اب ہم یہاں پہ تھوڑی دیر بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. ناؤ واٹ وی آر گوئنگ ٹو سے از کہ آج کی اس جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یہ چیز ریلیونٹ کیسے ہے. آج اس انٹیلیجنس اور انفارمیشن کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا از اٹ پاسبل کہ وہ فورسز آج بھی استعمال ہو سکیں. دیکھیے ہم یہ چھوٹی سی بات کریں گے. یہ فورسز جس ماحول میں اور جس معاشرے میں آپریٹ کرتی ہیں، بنیادی طور پر وہ ایک روحانی معاشرہ ہوتا ہے، وہ ایک اسپرچل سوسائٹیز ہوتی ہیں. سیکولر، لبرل، گاڈ لیس اور امورل لیچرس سوسائٹیز میں، ایسے معاشرے میں جو بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، وہاں پر اسپرچل فورسز اس کے خلاف تو استعمال ہوتی ہیں، اس کی سپورٹ میں نہیں ہوتی. یعنی جتنے معاشروں کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، they were spiritual societies، روحانی سوسائٹیز تھی. وہ ایسے معاشرے تھے کہ جہاں پر خلیفہ وقت سے لے کر ایک عام سپاہی تک موریلٹی اور اخلاقیات اور روحانیت کا وہ مقام تھا کہ حضرت عمر کے دور میں جب یہ غنیمتیں اور ہیرے جواہرات ایران اور رومنز کے بادشاہوں کی آ کے حضرت عمر کے سامنے رکھی گئی تو حضرت عمر تک حیران ہو کے کہتے ہیں میں اس سپاہیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو خزانے لا کے جمع کرا رہے ہیں، جنہوں نے رکھ نہیں لیے، چوری نہیں کر لی. سولجرز کا یہ لیول تھا. تو خلیفہ اور امیر کا پھر کیا لیول ہوگا، کیا مقام ہوگا. اسپرچل سوسائٹیز وہ بہت لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو کریں گے. جو چیز میں ہم فیسنیٹ ہوئے اپنی اس تمام ریسرچ میں، اور آج ہم چاہتے تھے کہ آپ سے اس کو شیئر کریں، دس روحانی ایسپیکٹ اس تمام جنگوں کا یا اس تمام تاریخ کا کہ جس نے ان اسپرچل ایلیمنٹس نے دخل دیا براہ راست اور تاریخ نئی ترتیب دے دی. یہاں انٹلیکٹ کام نہیں کرتی، یہ عقل کے معاملے نہیں ہیں، لیکن ظاہری دنیا کی اسٹریٹجی اور پلاننگ مینٹین کرنا ضروری ہے. جس طرح بیٹل آف بدر میں ہم نے آپ کو بتایا جنگی حکمت عملی پوری ڈپلوائے کی گئی، اسپرچل انووکیشن ہوئی، اسپرچل فورسز تھیں، جنگی حکمت عملی پھر بھی ڈپلوائے کی گئی. کیونکہ اگر آپ جنگی حکمت عملی ڈپلوائے نہیں کریں گے تو روحانی فورسز کے ہوتے ہوئے بھی نقصان پہنچے گا، جیسے حنین میں ہوا تھا. بیٹل آف حنین میں شروع میں نقصان ہوا ہمیں، بیکاز جو ملٹری اسٹریٹجی تھی اس کو پوری طرح ڈپلوائے نہیں کیا گیا شروع میں. بعد میں مسلمانوں نے ری گروپ کیا، ری آرگنائز کیا اور کاؤنٹر اٹیک کیا. سو لہٰذا physical forces combined with spiritual forces becomes that force multiplier جو دنیا میں تاریخ مرتب کرنے کا باعث بنتا ہے. ہمارے آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے. کوئی سوال، کوئی جواب، یا موسٹ ویلکم ٹو آسک فرام اینی تھنگ. ناظرین ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، بہت ہی دلچسپ اور منفرد گفتگو کی جناب زید حامد صاحب نے. یقینی طور پر آپ کے ذہن میں اور ہمارے جو شرکا ہے اور میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، مگر سب سے پہلے غالباً اس وقت ہمارے مہمان ہیں سہیل وجاز صاحب، ان کے ذہن میں کچھ سوال ہے. جی سہیل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی کا آپ نے ذکر کیا، وہ سوسائٹی، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ وہ سوسائٹی اس وقت ہے یا کیسے بنے گی جہاں یہ اسپرچل اسٹریٹجی کام کرتی ہے؟ دیکھیے آپ کے سوال کا ہم جواب یہ آپ کو دیتے ہیں کیونکہ بنیاد ہماری قرآن و سنت سے ہے. ویل ٹیک ایگزامپل فرام قرآن اینڈ سنت اونلی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایٹریبیوٹ جو کفار نے آپ کو دیا تھا وہ صادق اور امین کا تھا. یعنی نبوت سے پہلے آپ صادق اور امین ہیں اور پھر اللہ نے نبوت ہوتا. اور نبوت کے جو تربیت کا انداز ہے اپنے معاشرے میں اور اپنی قوم میں، قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ الکتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ حکمت سکھا رہے ہیں، یعنی آپ وزڈم سکھا رہے ہیں اس کے بعد کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کی وزڈم کیا ہے، اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے دنیا میں. اور تیسری چیز جو بہت خوبصورت ڈائنامکس ہے اس کی کہ آپ تزکیہ فرما رہے ہیں. تزکیہ از اے اسپرچل کنٹینٹ. تزکیہ کا مطلب ہے روحانی طور پر کسی کے وجود کو پاک کرنا، انٹرنل پیوریفیکیشن. ہاتھ کی صفائی تزکیہ نہیں ہے، تزکیہ قلب کی صفائی ہوتا ہے. اور تزکیہ نہ زبان سے ہوتا ہے، تزکیہ نہ فزیکل کسی عمل سے ہوتا ہے، تزکیہ ایک انرجی فورس فیلڈ سے ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی انسان سے، جس کو آپ وائبس کہتے ہیں، گڈ وائبس اینڈ بیڈ وائبس، اس کی انرجی کی فورس فیلڈز اتنی وصول ہوتی ہیں کہ وہ پورے معاشرے کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتی ہیں. جس کو آج ماڈرن کمیونیکیشن میں ہم اس بات کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری وائرلیس کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. اسی طرح اسپرچل کمیونیکیشن ہوتی ہے انسان کے وجود سے. اسپرچل آدمی کمیونیکیٹ کرتا ہے اسپرچل فورسز کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ تربیت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ نور کے ذریعے، تزکیے کے ذریعے، پیوریفیکیشن کے ذریعے. اور ایک رول ماڈل جو خود تزکیے کی معراج پر ہوتا ہے وہ ایک ایسا سوسائٹی کریٹ کرتا ہے جو کہ اسپرچل یا روحانی سوسائٹی ہوتی ہے. پہلی روحانی سوسائٹیز خود سے نہیں پیدا ہوتی، اس کی بنیاد ایک رول ماڈل ہوتا ہے. دیکھیے ون رول ماڈل کریٹس اے ٹرانسفارمیشن. ایک بات آپ کو ہم بتائیں، اقبال جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم اس قوم سے بالکل مایوس نہیں ہیں. ارتھ کو ایک میں دیکھی زلزلہ آیا تو پوری قوم کیسے موبلائز ہوئی. جب کہا گیا کہ جب 65 کی لڑائی ہوئی تو دیکھیے قوم کیسے موبلائز ہوئی. ہم آپ کو ایک اور یہ دیتے، علامہ اقبال نے جو ڈیفینیشنز دی ہیں ایک لیڈر کی، ایک ویژنری لیڈر کی کہ جو تبدیلی لے کر آئے گا. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. اگین نگاہ بلند کا مطلب ہے ہی ویژنری، سخن دل نواز کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ اس کی گفتگو میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں، اس کی ویژن میں، اس کے انڈرسٹینڈنگ میں، اس کانسیپٹس کو کلیئرٹی ہے. اینڈ ہی از اے اسپرچل سول، جاں پرسوز، روحانیت ہے اس کے وجود میں. دوسرا شعر ان کا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. یعنی اگین اقبال ایمفسائز کر رہے ہیں انسان کے اسپرچل کنٹینٹ کو کہ تمہاری نگاہ میں، تمہاری وجود میں اتنی فورسز تھیں کہ تم کسی کو جلال سے یا جمال سے دیکھو تو اس کی نسل، اس کی تقدیر تبدیل ہو جاتی تھی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ خیال اور خواب نہیں ہے، یہ ریالٹیز ہیں. تاریخ اسلام میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. سہیل نے جو بات کی میں چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ کیا مسلم امہ کے پاس اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے عسکری طریقے کے علاوہ بھی کوئی طریقہ موجود ہے؟ دیکھیے پر ذرا آپ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بات ہم یہ کریں، سب سے خوبصورت معاشرہ کائنات میں جو بن سکتا تھا، جس سے بہتر معاشرہ نہ بنا ہے نہ بنے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی بستی تھی. وہ مسلم اسٹیٹ جو مدینے کی ریاست آباد تھی، اس سے بہتر ریاست نہیں بن سکتی کوئی. انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اپنے اندر، تو مدینے کے اندر تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، حتیٰ کہ یہودی بھی موجود تھے لیکن ان کے ساتھ میثاق مدینہ کر کے ایگریمنٹ کر لیا گیا، کوئی ایگزسٹنس ہوئی. لیکن فورن پالیسی کیا تھی؟ جب مکے کی ریاست فساد کرنے پہ تل جائے اور خیبر کے یہودی جب مسلسل فتنہ کریٹ کرتے رہے تو اس معاشرے نے کیا ڈپلومیسی اور کیا فورن پالیسی ڈپلوائے کی تھی؟ وہاں بدر بھی آئی، وہاں احد بھی آئی، وہاں خندق بھی آئی، وہاں پہ فتح مکہ بھی آیا، وہاں حنین بھی آئی، وہاں پہ خیبر بھی فتح ہوا. دیکھیے اٹس ناٹ ایوری ٹائم کہ مسلمان باہر جا کے لڑے ہوں. آپ پوری سنت اٹھا کے دیکھ لیجیے، فتنے وہاں سے آئے تھے، اور جب فتنے باہر سے آئے تو وی ہیو ٹو ریسپونڈ. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے فوراً بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین ہم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ایک تو آئی واز ویری امپریسڈ، اور مجھے اتنی اسلامک اس کی نالج نہیں ہے، لیکن جو تھرسٹ ہے آپ کے ڈسکشن کا، اس تھرسٹ سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. اور اس تھرسٹ سے مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ وہ کہیں جا کے جڑ جاتا ہے اس کلیش آف سویلائزیشن سے جس کو ہم آج کی دنیا میں وٹنس کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی جن احادیث کا حوالہ دیا وہاں مجھے لگا کہ بہت سلیکٹو استعمال کیا گیا، کیونکہ اسی اسلام میں اکاموڈیشن بھی ہے، اسی اسلام میں رواداری بھی ہے، اسی اسلام میں ضرورت کے تحت کمپرومائز بھی ہے. اور جس دنیا میں ہم آج سانس لے رہے ہیں وہاں کیا مسلمان کنفرنٹیشن مزید افورڈ کر سکتے ہیں، اور یہ کنفرنٹیشن پھر ہمیں کیا دے گی؟ آپ کا سوال، آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے وہی بات جو اس پہلے سوال کے جواب میں ہم نے کہی تھی کہ کانفرنٹیشن ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ مجھے دنیا کی کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں پر حملہ کیا. گیو می ون ایگزامپل ان دس ورلڈ ٹوڈے. ایوری آکوپائڈ لینڈ ان دا ورلڈ ٹوڈے بلانگس ٹو مسلمس. دشمن ہمارے علاقوں میں داخل ہوا ہے، ہم تو ان کے علاقوں میں نہیں گئے.
جتنے مسلمان علاقے دیکھ لیجیے آکوپائڈ لینڈز مسلمان ہیں. وی آر ناٹ کریٹنگ ٹربلز, وی آر اونلی ریسپونڈنگ, بلکہ ہمارے کچھ بچے ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ریئیکشن ہوتا ہے ایکسٹریمزم کا, جیسے دہشت گردی, اور مسلمان بچے غصے میں اور ناراض ہو کے دہشت گردی کی کیمپین پہ اتر آئے. ہمیں رسپانس ڈیولپ کرنا ہے. رسپانس کمپریہنسو ہے, اس میں ملٹری بھی ہے, ڈپلومیٹک بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, ایکڈیمک بھی ہے, اکنامک بھی ہے, جیو اسٹریٹجی بھی ہے, جیو پولیٹیکل بھی ہے, اور میڈیا وائز بھی انفارمیشن وارفیئر کا بھی ہے. صرف بم پھاڑنے سے سیولائزیشن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اف یو ایکسپٹ دی آرگومنٹ آن دا فیس آف اٹ, لیکن واٹ از دا ریالٹی آن گراؤنڈ؟ دا ریالٹی از کہ مسلم لینڈز آر بینگ انویڈیڈ. جب مسلمان لینڈز پر حملہ کیا جا رہا ہے تو مسلمان کیا ریئیکشن دیں اس کے بعد؟ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ ایگزسٹنگ وسائل اور ریسورسز کو استعمال کرتا ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے, اور تحفے کے طور پر ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو کہ ایک تبدیلی لے کر آتے ہیں. ہر دور میں مجدد آتے رہے, ریولوشنریز آتے رہے, ریوائولسٹ آتے رہے, لیڈرشپ آتی رہی ہے. علامہ اقبال اپنے حالات کی پیداوار نہیں تھے. علامہ اقبال کو ان کے مدرسے نے, اسکول نے پیدا کر کے علامہ اقبال نہیں بنایا تھا. علامہ اقبال ایک گفٹ کے طور پہ اس امت کو دیے گئے تھے, خوشخبری کے طور پر, ایک بشارت کے طور پہ کہ آئندہ آنے والا وقت کیا آنے والا ہے. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس کا مطلب صرف مشرق سے نکلتا ہوا سورج نہیں ہے, دا رائز آف دا ایسٹرن سیولائزیشن بھی ہے, جو سیولائزیشن جو ایسٹ سے اٹھ رہی تھی. زید, ایک سوال اور آخری سوال ہے, یہ میں آپ سے کروں گا. یہ بتائیے کہ روحانی قوتوں سے استفادہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے محدود ہے, یا اور اہل کتاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اہل کتاب کے لیے دیکھیے قرآن میں اس کے دو کمپیریزن دیے گئے ہیں. اگین ہم قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں. قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے تمام اپنی شرائط پوری کر دی اس کی. جیسے آپ نے کہا کہ ظاہری منڈین جو رسپانسبلٹیز ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگین قرآن کی آیت ہے یہ, تو قرآن از سیئنگ کہ دے آر ری انفورسڈ بائی اسپرچل فورسز. دوسری طرف ایک اور آیت بھی ہے کہ کیا میں, اور یہ کافروں کے بارے میں, کیا میں تم کو ان کا بتاؤں کہ جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں, شیطان ہر جھوٹے اور بدکار پہ نازل ہوتے ہیں. هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین, ایسی کچھ آیتیں پوری یاد نہیں ہیں جن پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو اسپرچل فورسز ہیں اس میں جو پازیٹیو فورسز ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا ہے, لیکن ابلیس اور شیطان بھی بہت بڑی فورسز ہیں. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. فرعون جو ہے وہ جادوگر لے کر آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسپرچل فورسز سے اس کا مقابلہ کیا. سو ایول فورسز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, شیاطین ہیں, اور کفار, یہودی, ہندو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایول فورسز کا. اور جب گراؤنڈ لیول پر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے ایک اسپرچل ورلڈ میں بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. بہت ہی دلچسپ, بہت ہی گہری ایک گفتگو سنی اور آپ نے زید حامد صاحب سے, اور یہ جو موضوع ہے اس پہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں صرف ایک نشست میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مزید کچھ پروگرام آپ کے اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں. ہم زید آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے. کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. نئی ملحق کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.